الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح کپڑوں کے میلے ہو جانے پر ان کو صابن سے دھویا جاتا ہے، اسی طرح جب دل گناہوں سے میلے ہو جائیں تو ان کو اللہ کے ذکر سے دھویا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو چمکانے اور صاف پاک کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذریعہ الگ ہوتا ہے۔ دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے ساری ظلمتیں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا دل پاک صاف ہو کر شیشے کی طرح ایسے شفاف ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اسے نظر آتی ہے، اللہ کے نبی کی عظمت اسے نظر آتی ہے۔ قیامت اور قیامت کے احوال اور اس کی دہشت اسے محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے، مسلسل اس سے خطائیں ہوتی ہیں تو اس کے دل پہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ دھبے کبھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس دل تک اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات اور کسی شیخ کی توجہ پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو ان دل کے سارے مرضوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ جتنے بھی مرض ہیں، چاہے وہ بد نگاہی کا ہو، چاہے وہ بد زبانی کا ہو، چاہے وہ بد اخلاقی کا ہو، چاہے وہ ریا، دکھاوے یا حسد اور بغض کا ہو، چاہے وہ غصے کا ہو، چاہے وہ کبر اور عجب کا ہو، کوئی بھی مرض ہو، ان سارے مرضوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ جس کے امراض زیادہ ہوں اس کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، جس کے امراض تھوڑے ہوں اس کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن کرنا سبھی کو پڑتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی اللہ والے کو اللہ کا تعلق آج تک اللہ کے ذکر کے بغیر ملا نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ والے آج تک ہوئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ملا، چاہے وہ امت کے اکابر ہوں جن کی زندگیاں پڑھنے پڑھانے میں گزریں، چاہے وہ اکابر ہوں جن کی زندگیاں کفار سے برسر پیکار ہونے میں گزریں، چاہے وہ اکابر ہوں جن کی زندگیاں لکھنے لکھانے میں گزریں، چاہے وہ اکابر ہوں کہ جن کی زندگیاں تبلیغ کی محنت میں لگیں، چاہے وہ اکابر ہوں جن کی زندگیاں دین کے اور شعبوں میں گزری ہیں، وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ملا، اللہ تعالیٰ تک رسائی جو ہوئی، وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہوئی۔ دین کے دوسرے شعبوں سے ان کی مزید ترقی ہوئی۔ جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ان کی اور ترقی ہوئی، جنہوں نے جمعیت کا کام کیا ان کی اور ترقی ہوئی، جنہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا ان کی اور ترقی ہوئی،
جنہوں نے پڑھنے پڑھانے کی محنت کی ان کی اور ترقی ہوئی، جنہوں نے تبلیغ کی محنت کی ان کی اور ترقی ہوئی، لیکن بنیاد سب کی ذکر ہے۔ جس نے اکابر کی زندگی کو پڑھا ہو اور اکابر کو قریب سے دیکھا ہو وہ اس بات کا کبھی انکار نہیں کرے گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک، صبح سے لے کے ظہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک مولانا الیاس صاحب مراقبہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سبق پڑھنے جاتے تھے ان کے پاس، مولانا محمد زکریا صاحب مولانا الیاس صاحب کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں، دونوں کے پیر ایک ہی ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، اور ان کے شاگرد بھی ہیں، مولانا زکریا صاحب مولانا الیاس صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اور نہیں بھائی نہیں بھتیجے ہیں۔ مولانا محمد زکریا صاحب مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب ہم سبق پڑھنے جاتے تو مولانا الیاس صاحب یوں بیٹھے ہوتے، صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر ہو گئی ہے، کسی سے بات نہیں کی، آنکھیں نہیں کھولیں، سر نہیں اٹھایا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم سبق پڑھنے جاتے تو ہم خود جا کر تپائی ان کے سامنے رکھتے، کتاب ان کے سامنے رکھتے، کتاب کھول لیتے جس سے وہ آنکھیں کھولتے کہ بچے پڑھنے آ گئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں سبق بھی پڑھاتے تو اسی کیفیت سے، سبق پڑھاتے ہوئے بچہ پڑھ رہا ہے، اگر عبارت میں غلطی کر لی تو مولانا الیاس صاحب بولتے نہیں تھے، اس کا مطلب ہے ٹھیک کرو، غلط پڑھ رہے ہو۔ تو طالب علم کوشش کرتا کہ پتہ نہیں یہ اس پہ پیش ہے، پتہ نہیں زبر ہے، پتہ نہیں اس پہ زیر ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سوچتا رہتا۔ جب پھر غلطی کرتا تو مولانا الیاس صاحب بولتے نہیں تھے، ایک انگلی سے کتاب بند کر دیتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج تم سبق پڑھنے کے لائق نہیں ہو، کتاب اٹھاؤ اور واپس جاؤ، دوبارہ مطالعہ کرو۔ بولتے نہیں تھے، بس سر جھکائے بیٹھے ہیں، 8 10 10 12 12 14 14 20 گھنٹے تک اس طرح رہا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے اکابر نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو کسی قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ذکر کے بغیر نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ذکر کے بغیر نہیں بنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ذکر کے بغیر نہیں بنے گا۔ یہ میں نے واقعہ سنایا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر میں جذبہ جہاد کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا۔ بر صغیر میں سب سے پہلے جہاد کا علم بلند کرنے والے وہ سید احمد شہید ہیں۔ سب سے پہلے کفریہ طاقتوں سے برسر پیکار ہونے والے اور امت مسلمہ کو اس کی ہمت دلانے والے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے یہ چھوٹے تھے تو یہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے بٹھایا، کتاب منگوائی،
کتاب کھول کے فرمایا پڑھو اس میں سے۔ کہا جی مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ارے نظر نہیں آ رہا بھائی، بچہ شاید اس کی نظر کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک اور کتاب منگوائی، وہ سامنے رکھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز پیش کی، کہا یہ نظر آ رہی، کہا یہ بالکل واضح نظر آ رہی، کہا اس کا نظر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ چونکہ صاحب دل تھے، خود صاحب نسبت تھے، تو فرمانے لگے آپ کے مقدر میں علم ظاہری نہیں ہے، لہٰذا اب آپ علم باطنی کی محنت کریں۔ علم باطنی سے مراد تصوف ہے۔ کتاب بند کر دی اور بیعت کر لیا۔ اس دوران اس بچے پر نظر پڑی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر۔ یہ بڑے صاحب کشف تھے۔ جب رمضان کے چاند سے متعلق بات واضح نہ ہوتی، آسمان میں بادل ہوتے اور پتہ نہ چلتا کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، تو بڑا بھائی یعنی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی عبد القادر کو دیکھ کے آؤ کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا۔ اگر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے، اس لیے کہ آسمان سے تو پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ اگر عبد القادر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان شروع ہو گیا ہے۔ عبد القادر روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کا مطلب ہے رمضان شروع نہیں ہوا۔ ایسے ہی عید کے موقع پر بھی اگر عبد القادر روزہ رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے ابھی رمضان باقی ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کا مطلب ہے عید آ گئی ہے۔ اتنے بڑے صاحب کشف سے چھوٹے بھائی تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو وہ فرمانے لگے، اپنے بڑے بھائی سے فرمانے لگے، بھائی جی یہ بچہ آپ مجھے دے دیں، میں اس کی تربیت کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو لیا اور جس مسجد میں خود امامت کرتے تھے اس مسجد کے صحن میں ایک جگہ مقرر کر کے کہا بیٹا یہاں آپ نے بیٹھنا ہے اور مراقبہ کرنا ہے، اور سبق دے دیا لطیفہ قلب کا، یہاں بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے۔ اب جو اشارہ کیا نا کہ یہاں بیٹھ کے کرنا ہے، اب بچہ رات کو بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، دن کو بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا وہاں سے۔ ایک دفعہ شدید بارش ہوئی، ٹھنڈ، شدید بارش، مسجد میں آئے تو بچہ وہیں صحن میں بیٹھا ہوا ہے، دھواں دھار بارش ہے اور وہیں بیٹھا ہو۔ بیٹا آپ یہاں بیٹھے ہو، اندر بیٹھ کے کر لو نا مراقبہ۔ کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا نا یہیں بیٹھ کے کرنا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر ہی نہیں اٹھ رہا، گردن ہی نہیں اٹھ رہی، آنکھیں ہی نہیں کھل رہی، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں۔ ایک عرصے تک حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ توجہ دی، اور بچہ صاحب استعداد تھا، فرما بردار اور مطیع تھا، تو اس کی فرما برداری رنگ لے آئی اور ایسا بن کے تیار ہو گیا کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے، آپ بے شک اس کو چیک کر لیجئے۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے چیک کیا تو کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آپ نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، ٹھیک ہے اب اس کو اجازت دے دیں۔ کہا نہیں حضرت اجازت آپ دیں، اس لیے کہ لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ کا سلسلہ چلے گا۔ ان کے کشف کا اندازہ لگائیے، سلسلہ تو ان سے آپ ہی کا چلے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اجازت دی، اور وہ بچہ آگے چل کر رئیس المجاہدین میں ہوا اور امیر المومنین ہوا، اور بر صغیر میں سب سے پہلے
علم جہاد کو بلند کرنے والا ہوا، اور اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو معقولات کے بھی ماہر تھے، منقولات کے بھی ماہر تھے، حضرت مولانا علامہ عبدالحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم الشان عالم تھے ہندوستان کے، وہ بھی ان سے بیعت ہو گئے، حالانکہ ان دونوں عمر میں ان سے چھوٹے تھے، ان سے بڑے تھے، دونوں ان سے عمر میں بڑے تھے، اور یہ غیر عالم تھے، وہ دونوں اپنے زمانے کے علامہ اور فہامہ تھے، لیکن وہ دونوں ان سے بیعت ہو گئے۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ہیں میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب یہ ذکر کرنے چشتی تھے، جب یہ ذکر کرنے بیٹھتے تھے، خلوت میں بیٹھ کے جب ذکر کرتے تھے، تو بعض دفعہ دیکھا جاتا جب ان کے خلوت خانے کو کھولا جاتا تو ان کے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوتے تھے، سر الگ پڑا ہوتا تھا، دھڑ الگ پڑا ہوتا تھا، بازو کندھوں سے نکل کر الگ پڑے ہوتے تھے، ٹانگیں کولہوں سے نکل کے الگ پڑی ہوتی تھیں، یوں کئی ٹکڑوں میں وہ کمرے میں بکھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب خلوت کا ٹائم ختم ہوتا تو ایک دم سارے اعضاء جڑ جاتے اور ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منصور حلاج پر جو کیفیت وقتی طور پہ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کہا انا الحق، میں ہی خدا ہوں، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا پھر یہ بھی تو خدا ہی ہے نا، ہر طرف خدا ہی خدا ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس وجہ سے وہ کہنے لگے انا الحق۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں، جو کیفیت منصور حلاج پہ کچھ دیر کے لیے آئی، جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور زبان سے ایسا بول بیٹھے کہ اس زمانے کے علماء نے ان کے ارتداد کا فتویٰ دیا اور بادشاہ نے ان کو پھانسی چڑھا دیا، ان کو قتل کروا دیا، حالانکہ وہ سچے عاشق تھے۔ تو جو کیفیت ان پہ تھوڑی دیر کے لیے آئی، جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ فرماتے تھے یہ کیفیت میرے شیخ پر مستقل رہتی تھی۔ یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، میرے پیر حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ کیفیت جو ان پر تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، یہ ان پہ مستقل رہا کرتی تھی۔ چشتی تھے تو اتنے بڑے شیخ کے ہزاروں ان کے مرید تھے۔ جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عروج شروع ہوا تو وہ تو ان کے سامنے بچے تھے، لیکن یہ بھی اپنے مریدین کے ساتھ ان سے بیعت ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے شیخ، ہزاروں آپ کے مرید، تو آپ بھی اپنی پوری جماعت کو لے کے سید احمد سے بیعت ہو گئے، وہ تو آپ کے سامنے بچے ہیں۔ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جب سے میں سید احمد سے بیعت ہوا ہوں نا، مجھے نماز پڑھنا آ گئی ہے۔ نقش بندی تھے نا سید احمد، تو چشتی حضرات کے ہاں کیف پہ زور ہوتا تھا، ذوق اور شوق پہ زور ہوتا تھا، اور نقش بندیوں کے ہاں اتباع سنت اور نماز کے سرور اور نماز کی حلاوت اور لذت پہ زور ہوتا تھا۔ تو اس لیے فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ جب سے میں سید احمد سے بیعت ہوا ہوں نا، تو مجھے نماز پڑھنا آ گئی ہے۔ اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ذکر سے ہوئی۔ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا آدمی، اس کے بغیر نہیں رذائل ختم ہوتے، اس کے بغیر نہیں آدمی کا تعلق اللہ سے بنتا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ جو جتنا زیادہ کرے گا
وہ اتنا زیادہ بنے گا۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے تیسرے امیر تھے، وہ روزانہ 40,000 مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ چشتی تھے تو 40,000 مرتبہ روزانہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ ہمارے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں ان کی قبر مبارک ہے، وہ بیعت تھے، پہلے بیعت تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، ان سے بیعت تھے، وہ قادری تھے، اور وہ خلیفہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے ان سے بیعت تھے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ہمارے حاجی صاحب کے شیخ اور مرشد تھے، پھر ان سے بیعت ہوئے اور انہوں نے ان کو خلافت بھی دی۔ روزانہ 50,000 مرتبہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں مشہور ہیں لیکن ان کی خلوتوں کا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ تو مشہور ہے کہ عشاء کے بعد تقریر شروع کر کے فجر تک کرتے تھے، کوئی ہلتا بھی نہیں تھا، اور قرآن پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے قرآن ابھی ابھی اتر رہا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے، وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے کتنا روتے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ بلا ناغہ 50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ کوئی کر کے دیکھے کہ اس میں کتنا ٹائم چاہیے۔ اور ہمارے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ بولیے تو صحیح، کتنی دفعہ؟ 10,50,000 سارے بتائیں۔ 10,50,000 مرتبہ، اتنا ذکر ہے۔ اور پڑھاتے بھی تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، جلسوں میں بھی جاتے تھے، انگریز سے بھی لڑائی چل رہی تھی۔ 10,50,000 قادری تھے، 10,50,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے اللہ کے نام کا روزانہ۔ جب انتقال ہوا، کسی خلیفہ صاحب کو زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت کرم فرمایا۔ کہا پھر بھی کچھ بتائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا احمد علی تو میرا اتنا ذکر کیوں کرتا تھا؟ میں نے کہا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تجھ سے ڈر لگتا تھا، اس لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ تیرے ذکر میں گزارتا تھا۔ تو فرمانے لگے احمد علی میں آج تیری آمد پر، میں آج تیرے استقبال میں اس میانی صاحب قبرستان کے اندر صدیوں سے دفن شدہ کروڑوں مردوں کو تمہارے آنے پہ معاف کرتا ہوں۔ اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں، صدیوں 900 سال 800 سال پرانا قبرستان ہے اور کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، کروڑوں آدمی دفن ہیں۔ تمہاری آمد پر میں سب کی بخشش کرتا ہوں۔ اس کے بغیر دل کو شفا نہیں ملتی، اس کے بغیر نگاہیں قابو میں نہیں آتی، اس کے بغیر زبان قابو میں نہیں آتی، اس کے بغیر دل گناہوں کے میلان سے پاک نہیں ہوتا، اس کے بغیر شرم گاہیں محفوظ نہیں ہوتی، اس کے بغیر وجود سے گناہوں کی نحوست زائل نہیں ہوتی۔ یہ کرنا پڑتا ہے، جتنا کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم سب ولی بننا چاہتے ہیں، یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو ولی نہیں بننا چاہتا۔ اس مجمع میں سے ہر ایک ولی بننا چاہتا ہے، ہر ایک گناہوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، ہر ایک گناہوں سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن ذکر نہیں کرتے ہم۔ مجھے تو بعض دفعہ تیش بھی آ جاتا ہے، بعض ساتھی جب کارگزاری سناتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، استغفار کرتا رہتا ہوں کہ ایسے ساتھی جو گناہوں سے تنگ ہیں، چھوٹ ہی نہیں رہے، جب ان سے پوچھتے ہیں بھئی مراقبہ، کہتے ہیں بس وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ 5 منٹ 10 منٹ۔ گناہوں سے تنگ بھی ہیں،
اور مراقبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، گناہوں سے تنگ بھی ہیں اور اس کو ٹائم نہیں دے رہے۔ میرے دوستو، مراقبہ کرنا پڑے گا۔ مراقبہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے۔ ایک ذکر ہے زبان کو ہلا کر کرنے کا، اور ایک ذکر ہے زبان کو ہلائے بغیر صرف دل میں اللہ کو یاد کرنے کا۔ دل میں اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر قلبی بھی کہلاتا ہے اور یہ مراقبہ بھی کہلاتا ہے۔ زبان کا ذکر بھی مفید ہے، لیکن دل والا ذکر زبان کے ذکر سے زیادہ مفید ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الذکر الخفی، سب سے بہتر ذکر وہ ہے جو دل سے ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ذکر خفی۔ اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کو پیش کیا جائے گا اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی اس کے اعمال نامے ڈھونڈو، اس کی نیکیاں دیکھو کتنی ہیں۔ فرشتے جو کچھ ہوگا وہ سب پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کچھ، کہے گا یا اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی دیکھو کہ جی نہیں، بالکل سارا کچھ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے جس کو تم بھی نہیں جانتے، اور وہ ذکر قلبی ہے۔ اس کی ایک نیکی ایسی ہے جس کو تم بھی نہیں جانتے، اور وہ ذکر خفی ہے، میں اسے جانتا ہوں اور اس کا بدلہ میں اسے دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر خفی، ذکر قلبی، ذکر لسانی سے 70 گنا افضل ہے، اس کا اجر 70 گنا زیادہ ہے۔ ہم پہلے ذکر لسانی بھی بتاتے تھے، لیکن ذکر لسانی جب بتاتے تھے ساتھیوں کو تو ساتھی اپنا ذکر لسانی گنتی پوری کر کے سناتے تھے کہ الحمدللہ عمل پورا ہے، کیفیت کیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور نفس بھی مطمئن ہے، دل بھی مطمئن ہے کہ الحمدللہ آج کی تسبیحات پوری ہو گئیں، آج کا ذکر پورا ہو گیا، حالانکہ چلتے چلتے کیا ہے، باتیں کرتے ہوئے کیا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کیا ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے کیا بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا تھا اور کہیں اور کھو کر اللہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب مراقبے کا کہتے ہیں تو مراقبے کو تو دل دینا پڑتا ہے نا، پوری توجہ سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو آپ خود بھی تنگ آ جائیں گے، یار بیٹھ کے خواہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں، ہو تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اور جب ذکر مراقبہ نہیں ہو پاتا تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے توفیق سلب ہے، اور ذکر لسانی گناہ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ ذکر قلبی گناہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جس کی نگاہیں آوارہ ہوں اس سے مراقبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذکر لسانی ہو سکتا ہے اس سے، نگاہ بھی آوارہ ہے اور 10,000 دفعہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن نگاہ آوارہ ہے تو 10 منٹ بھی مراقبہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب نیت کریں کہ ہمیں مراقبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ۔ ہم گئے حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب عباسی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی خدمت میں، کراچی میں ہوتے ہیں، کراچی میں نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہوئی ہیں۔ وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے بھی خلیفہ ہیں اور نقشبندی بزرگوں سے بھی بیعت ہیں، سلسلہ نقشبندی چلاتے ہیں۔ تو وہ پہلے بیعت تھے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب سے، ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم وہ بھی بیعت انہی سے تھے۔ تو مولانا شمس الرحمن صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے شیخ سید زوار حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے لاہور میں میرا ایک مرید ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا یونیورسٹی کا طالب علم ہے جو لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تھے نقشبندی، لیکن ذکر کرانے کا ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کراتے تھے دل کا ذکر لیکن تسبیح پر۔ ہمارے خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی
ذکر قلبی کراتے تھے لیکن تسبیح پر. یہ دیکھیں، یہ اب زبان تو بند ہے لیکن یہ جو دانہ میں نے یوں کیا تو دل نے کہا اللہ اللہ اللہ. زبان نہیں کہہ رہی، دل کہہ رہا ہے. وہ ذکر قلبی ایسے کراتے تھے. سید زوار حسین شاہ صاحب بھی، حضرت خواجہ خان محمد صاحب بھی ایسے کراتے تھے. ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب، ان کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا معمول یہ تھا کہ بھئی تسبیح کو بھی چھوڑو، بس صرف اللہ ہی اللہ. ادھر بھی توجہ نہ ہو، توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، اور اس بات کا تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے دل کو کنواں تصور کرو. کیا تصور کرو؟ یہاں کوئی کنواں ہے بہت گہرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور دبا دب میرے دل کا کنواں اس رحمت کے نور سے بھرا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے، اور دل کو اتنا سکون مل رہا ہے کہ دل خوشی کے مارے بے خود ہو کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. وہ یہ طریقہ بتاتے تھے مراقبے کا. تو سید زوار حسین شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میرا ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، لاہور میں پڑھتا ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، چونکہ گنتی سے کرواتے تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے. تو حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب فرمانے لگے کہ سال میں ایک دفعہ پیر ذوالفقار صاحب اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور سے کراچی آتے تھے ملنے کے لیے، چونکہ اسٹوڈنٹ تھے، چھٹی میں آتے تھے ملنے کے لیے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں، کتنا ٹائم کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں تہجد میں اٹھتا ہوں اور تہجد سے لے کے 11 بجے تک مراقبہ کرتا ہوں، اور یہ بلا ناغہ کرتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے اس میں ناغہ نہیں کرتا ہوں. تو بھائیو ہم ذکر کریں، ہم محنت کریں، اپنے آپ صرف سارا ٹائم پیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کچھ دل کے لیے بھی ہونا چاہیے. ساری تگودو پیٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کچھ دل کے لیے بھی ہونی چاہیے. پیٹ نے گل سڑ جانا ہے، دل نے باقی رہنا ہے. پیٹ بھرتا ہے تو گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اور دل بھرتا ہے تو اللہ کا نور نظر آتا ہے. ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک شعر بہت ہمیں سناتے تھے، لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق بر ما بخن. لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق بر ما بخن. اپنی زبان کو بند رکھو، اپنی نظر کو بند رکھو. اگر اللہ کا نور نظر نہ آئے تو جو کہنا وہ کہنا. زبان، کان اور آنکھ، ان پہ پابندی لگاؤ، پھر دیکھو اللہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، اللہ کا نور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو آپ سارے ذکر کریں گے روزانہ، مراقبہ کریں گے نا. کتنا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے میرے نبی اللہ کے نام کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. کتنا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنا کہ بس دل سب سے خالی ہو کر صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے، ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو جاؤ. اتنا اللہ کو یاد کرو. اور جب انسان یہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سکون دیتے ہیں، اتنا سکون دیتے ہیں کچھ نہ پوچھو. جب کبھی بھی کوئی ٹینشن ہو، جب کبھی بھی کوئی گھر میں مسئلہ ہو، جب کبھی بھی کوئی باہر مسئلہ ہو، سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، مراقبے کا ٹائم بڑھا دو. پہلے آپ 1 گھنٹہ کر رہے تھے، آج 3 گھنٹے کرو، آج 4 گھنٹے کریں، آج 5 گھنٹے کریں. اور اللہ کی شان ہے کہ اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، اب ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دماغی امراض کا علاج مراقبہ ہے، نفسیاتی امراض کا علاج مراقبہ ہے.
ڈاکٹر بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے ایک ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا، ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ ایک ورکشاپ قائم کیا گیا، جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں نا، تو مختلف جو سائنٹیفک لوگ تھے ان کو جمع کیا اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو پڑھایا گیا، سکھایا گیا۔ تو ایک دن جو کہ فرمانے لگے جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ کہنے لگے آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جس طریقے سے آپ ٹینشن سے بچ سکتے ہیں، ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، انزائٹی سے نکل سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور آپ کو بہت لطف آئے گا اور آپ کا سارا بوجھ اتر جائے گا۔ دماغی کام زیادہ کرنے کے بعد جب آپ تھک جاتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کر لیا کریں۔ وہ ٹیچر بتا رہا ہے کیا کر لیں، تو کہنے لگا لائٹیں بند کرو، لائٹیں بند کی گئی، پھر کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی گئی، کہا اب سر جھکا لو، سر جھکا لیا، اور کہا اب یہ تصور کرو کہ میرے اندر جتنے خیالات اور میرے اندر جتنی فکریں اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب کی سب میرے جسم سے ایسے نکل رہی ہیں جیسے بھاپ نکلتی ہے۔ کچھ دیر انہوں نے ایسے کرایا، اس کے بعد پھر کہنے لگے اب لائٹیں کھول دو۔ پھر ہر ایک سے پوچھا ہاں جی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سب نے کہا جی ہم اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور بہت ریلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے، میں نے کہا بھائی یہ تو آپ آج کروا رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی نے ہمیں بہت پہلے کروایا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت پہلے کروایا ہے۔ دو باتیں، مراقبے میں دھیان نہیں جمتا تو چند باتیں ہیں، چونکہ یہ سالک کو مسئلہ پیش آتا رہتا ہے اس لیے دھیان سے سن لیجیے۔ اگر مراقبے میں دھیان نہیں جمتا، پہلی بات، مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے، مراقبہ شروع کرنے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 1-2 دفعہ آیت الکرسی، 3 4 5 7 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کے نیت کر لیں۔ آپ علیہ السلام، انبیاء، اہل بیت، صحابہ اور اپنے تمام مشائخ سلسلہ کو ایصال ثواب کر دیں، جن سے تعلق ہے ان کو ایصال ثواب کا۔ اب آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی، اس لیے کہ جو ہی آپ کا اجر عظیم الشان تحفے کی شکل میں ان ارواح مقدسہ کے پاس پہنچے گا تو ان کی توجہ ہوگی، ان کی توجہ سے آپ کی کیفیت یہاں چینج ہو جائے گی۔ اور دھیان نہیں جم رہا تو چہرے پہ کپڑا ڈال دیں۔ اور بعض دفعہ دھیان نہ جمنے کی وجہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے سالک کو لازمی طور پر فجر اور مغرب اور سونے سے پہلے آخری کل تین دفعہ اور آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھ کر اپنے سارے جسم پہ دم کرنا چاہیے، لازمی طور پر۔ یہ تو ہے کم از کم۔ توشہ سالک میں ہم نے وہ دعائیں جو لازمی ہیں حفاظت کے لیے وہ ساتھیوں کے لیے جمع کی ہیں، تو ساتھی اس سے دیکھ لیں اور ان دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے آپ شیطانی اثرات سے بچے رہیں گے اور پھر آپ کے لیے یکسوئی آسان ہو جائے گی۔ اور جب انسان کا پیٹ فل ہو، بھرا ہوا ہو، تو بھی مراقبے میں دھیان نہیں جمتا اور خیالات ادھر ادھر کے آتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ مراقبے کا ٹائم ایسا مقرر کیا جائے کہ جس میں پیٹ فل نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سالک کو اتنا کھانا ہی نہیں چاہیے، سالک کو کھانا چاہیے اتنا کہ ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لے، اور یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 حصہ پانی، 1 حصہ کھانا اور 1 حصہ خالی۔ تو سالک کو زیادہ کھانا ہی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ جب دسترخوان پہ آتے ہیں تو پھر ان کے بس میں نہیں رہتا،
جب تک کہ اندر سے الارم نہ بجے کہ بس کرو اب الٹی نہ ہو جائے، تب تک وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ بہت بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بے بس ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ جتنا کھانا کھا کر یہ فل ہوتا ہے، اس سے آدھی روٹی کم لے کر اپنے سامنے رکھے اور اسی کو ختم کرے۔ مثلا 2 کھاتا ہے، 1.5 روٹی لے کے اپنے سامنے رکھ لے، اجتماعی طور پہ نہ کھائے، اپنی روٹی الگ رکھے، اس 1.5 کو ختم کرے۔ جب یہ 1.5 ختم ہو جائے تو پھر کہے کہ بس میرے لیے اتنا ہی مفید ہے، اس سے زیادہ میرے لیے مضر ہے، اب میں نے نہیں کھانا۔ ایسے نہیں کھانا چاہیے کہ بالکل یہاں تک۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ کھا لیا، اب ڈکاریں آنا شروع ہو گئیں، تو کسی نے ایک کالی مرچ کا دانہ دیا کہ بھئی یہ سنا ہے کہ ہاضم ہوتا ہے، یہ آپ چبا لیں۔ کہا اتنی گنجائش ہوتی تو روٹی نہیں ڈال دیتا۔ تو اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ زیادہ کھانے سے صحت بھی خراب، زیادہ کھانے سے روحانیت بھی خراب، صحت بھی خراب ہوتی ہے، روحانیت بھی خراب ہوتی ہے۔ کم کھانے والے لوگ صحت مند رہتے ہیں، زیادہ کھانے والے کبھی کولیسٹرول، کبھی یورک ایسڈ، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کسی نہ کسی مسئلے میں بیچارے وہ گرفتار رہتے ہیں۔ تو اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں اور نظر کو نیچے، زبان کو بند، ان دونوں کو صرف ضرورت کے لیے کھولیں۔ یہ چند کام ہیں، یہ آپ کر لیں، پھر دیکھیں توجہ جمتا ہے کہ نہیں جمتا۔ اور آخری بات، مراقبہ کریں وقت کی تعیین کے ساتھ۔ ایک مراقبہ ہے لازمی، کمپلسری، وہ تو وقت مقرر کر کے، اس کے علاوہ جب موقع ملے بیٹھ جائیں، جب موقع ملے بیٹھ جائیں، جب موقع ملے بیٹھ جائیں۔ جیسے 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ جتنی نفلیں پڑھ لیں۔ اسی طرح چند دفعہ مراقبہ تو متعین کر لیں۔ مراقبے کا وقت متعین کرنے سے دھیان جمتا ہے، مراقبے کا وقت متعین نہ کرنے کی وجہ سے دھیان نہیں جمتا۔ تو ان باتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ مراقبہ کریں گے نا۔ تو اب چونکہ ہماری بنیاد ہی تبلیغ کی ہے، تو میرا خیال ہے تشکیل ہو جائے، کون کتنے گھنٹے مراقبہ کرے گا۔ ارادہ ہے تبلیغ کا، تو وعدہ تو ہے نہیں۔ کتنے گھنٹے مراقبہ کریں گے؟ 2 2 2 2 1 2 5 4 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 آدھا گھنٹہ ہے؟ کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ میرے خیال میں صدر تو زرداری صاحب نہیں ہے جی۔ اور 4 3 1 2 1 2 2 4 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر وقت جی۔ 1 2 2 1 1 1۔ اللہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ان سے ہاتھ اٹھوا رہا ہے کہ مجھے یاد کب کریں گے، کتنا کریں گے۔ یہ بات اللہ کو اچھی لگ رہی ہوگی؟ بولیے بھائی، نہیں ہیں؟ نہیں بولیں، سارے بولیں۔ یہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جس کی زبان سے بولتے ہو، جس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر چکے ہو، کرو گے، اس کو کتنا یاد کرو گے؟ ہائے ہائے۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے ان لوگوں کو سے بڑی حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں میں نے اللہ کا ذکر کیا، کیا تم اسے بھول جاتے ہو کہ پھر ذکر بھی کرتے ہو؟ وہ ہے ایسا جسے بھولا جائے؟ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے،
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تجھ سے فقط ہوشیار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تجھ سے فقط فریاد رہوں، تجھ سے فقط ہوشیار رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر وقت اپنی یاد عطا فرمائے، ہم ایسے ہو جائیں کہ بھلانے سے بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ یہ عاجز اسکول میں پڑھتا تھا تو شعر و شاعری کا شوق تھا، آج کل تو نوجوانوں کو موبائل کا ایسا نشہ اور چسکا لگا ہوا ہے کہ اور کسی چیز کا ان کو خیال ہی نہیں آتا، تو شعر و شاعری ہماری تو ایسے ہی تھی، وہ جو دنیا داری والی شعر و شاعری ہے، چونکہ ہم لڑکے لڑکیاں ہم کٹھے پڑھتے تھے تو مشاعرہ ہوتا تھا، اسکول میں مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں مقابلہ ہوا تو میں فرسٹ آیا، انعام ملا، اور ہماری 2 جماعتیں تھیں جن کا مقابلہ ہوا، ایک ادھر کی جماعت ایک ادھر کی، تو میرے ساتھ لڑکیاں تھیں، ادھر صرف لڑکے تھے، تو ہمارا جو مشاعرہ ہوا تو وہ لڑکیاں تو بیچاری سیدھی سادھی بولی والی، تو سارے اشعار مجھے ہی سنانے پڑے، تو اس پہ انعام ملا، تو وہ سارے اشعار تو میں بھول گیا، لیکن ایک شعر ابھی یاد ہے اس زمانے کا کہا ہوا، آتی ہے یاد بار بار کیسے بھلائیں ہم، جو دل تجھے بھلائے وہ دل کہاں سے لائیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی ہو کہ ہم بھلانا بھی چاہیں نا، پھر بھی ہم اللہ کو نہ بھلا پائیں۔ اگر کوئی چاہے کہ دل نہ دھڑکے تو ممکن ہے؟ بولیے، ممکن ہے؟ کیونکہ دل کو کھڑا کرنا تو بس میں نہیں ہے نا، ایک پہلوان یہاں سے دبائے ایک پہلوان پیچھے سے دبائے، دل پھر بھی دھڑکتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک سے ایسا تعلق ہو جائے کہ ہم بھلانا بھی چاہیں تو اسے نہ بھول پائیں، اتنا تعلق ہو جائے اللہ سے۔ مگر یہ پہلے پہلے نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، پہلے تکلف سے اسے یاد کرنا پڑے گا، پھر تکلف سے کرتے 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 بغیر تکلف کے اس کی یاد رہنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟